سلطان نے میری ٹانگیں اٹھائی اپنا طوطا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے میری ٹانگیں اٹھائی اور اپنا طوطا میری چڑیا کے درمیان رگڑنے لگا۔ میں نے اسے کہا، اور کتنا تڑپانا ہے، جلدی کرو۔ سلطان نے فل جوش میں اپنا طوطا میری نازک چڑیا پر رکھ کر دبایا اور اندر جانے دیا۔ جب پورا طوطا میری چڑیا میں چلا گیا تو وہ جھک کر مجھے پیار کرنے لگا اور ہم دونوں مزے سے میچ کھیلنے لگے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فروا ہے اور میری عمر 32 سال ہے اور میرے 3 بچے ہیں۔ یہ کہانی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ 2 سال پرانی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری نند کی شادی تھی۔ کیونکہ ان کا مکان علیحدہ تھا تو مجھے شادی کے پہلے 3 دن اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دلہا دلہن کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے گھر میں صرف ایک بیڈ روم اور ایک گیسٹ روم تھا۔ خیر، دن تو گزر گیا اور رات 11 بجے کے قریب سب لوگ چلے گئے۔ میں بھی گیسٹ روم میں آ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنی کزن کو کال کی اور آنے کا کہا تو اس نے کہا کہ بچے ابھی سوئے ہیں، جاگ جائیں گے، لیکن اگر آپ کہو تو میں سلطان کو بھیج دیتی ہوں۔ سلطان اس کا بھائی اور میرا کزن ہے جو تقریباً میرا ہم عمر ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ویسے بھی سونا ہی ہے۔ سلطان نے پہنچ کر کال کی تو میں نے گیسٹ روم کا باہر والا دروازہ کھولا اور سلطان اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور تقریباً 12 بجے سلطان نے لائٹ آف کر کے کہا تم سو جاؤ، اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی۔ میں نے دوپٹہ اتار کر سائیڈ میں رکھا اور کروٹ لے کر سونے لگی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ ابھی میں کچھ نیند میں تھی کہ اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ میں سمجھ گئی کہ سلطان بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس نے بڑی صفائی سے میری قمیض پیچھے سے اوپر کر کے اپنا ہاتھ میرے کولوں پر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد اس نے کولوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فوراً کروٹ بدلی۔ اب میں بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے بھی ڈر کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیا۔ میری طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر اپنا ہاتھ پیٹ سے اوپر کی طرف لے جا کر میرے ایک مالڈے پر رکھ دیا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک بار تو سوچا کہ ابھی اسے گالیاں دے کر یہاں سے نکال دوں، لیکن پھر سوچا کہ ایک تو ساتھ ہی نند کا کمرہ ہے، اسے کیا کہوں گی، دوسرا اکیلے میں ڈر بھی لگ رہا ہے، تو اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہی سوچ کر میں نے خاموشی سے برداشت کرنے کا سوچ لیا۔ کچھ دیر ایسے رہنے کے بعد وہ مالٹے کو ہلکے ہلکے دبانے لگا اور مزے لینے لگا۔ کیونکہ میں نے قمیض کے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا تو وہ آسانی سے میرے مالٹوں کو بھی دبا رہا تھا، جس سے میرے مالٹے سخت ہو گئے۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور دوسرا ہاتھ شلوار کے اوپر سے میری چیڑیا پر رکھ دیا۔ میں اس کے ہاتھ کا لمس پا کر شدت کی انتہا کو پہنچ گئی۔ میرے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ میں نے اس کی گرمی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مالٹوں کو بھی مالش ہو رہی تھی، لیکن اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، جس سے اس کی ہمت بڑھتی گئی اور اس نے میری قمیض کو آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پیچھے سے اس نے پہلے ہی قمیض اوپر کر دی تھی تو سامنے سے اب کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان نے میرے مالٹوں کو قمیض کی قید سے آزاد کر دیا۔ میرے اوپر جھک کر دونوں مالٹوں کو باری باری پیار کرنے اور سہلانے لگا۔ پھر ہاتھ سے کچھ دیر دبانے کے بعد اس نے مجھے نیچے سے بھی بے لباس کرنے کا ارادہ کیا، لیکن شاید ڈر رہا تھا۔ خیر، اس نے ہمت کر کے زار بند پکڑا اور آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ زار بند کھولنے کے بعد کچھ دیر اس نے کچھ نہ کیا اور پھر شلوار کو پھیلا کر نیچے کر دیا، جس سے میری چھوٹی چڑیا اور بڑی چڑیا بے لباس ہو گئی۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور میری چڑیا اور مالٹوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے مالٹے تنے ہوئے، چڑیا پر ہلکے ہلکے بال اور گورا جسم چمک رہا تھا۔ میں اسے چوری آنکھ سے دیکھ رہی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا اور پھر چڑیا کو دونوں اطراف سے چومنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میری چڑیا پر رکھ کر دبایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو چڑیا کو ہلکے ہلکے سہلانے لگا۔
اس کا ہاتھ مزید نیچے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ میرے دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ کم تھا تو اس کا ہاتھ نیچے نہیں جا پا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے زور بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ آگ تو میرے اندر بھی لگی ہوئی تھی، دل کر رہا تھا کہ ابھی پاؤں کھول دوں، لیکن شرم بھی آ رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے دھیرے میری ایک ٹانگ کو حرکت دیکھ کر جگہ بنانا چاہی، لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ میری چیڑے پر رکھ دیا اور دبانے لگا۔ وہ پورے جوش میں تھا، اب مجھے سے بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ میں بھی پورا مزہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ جو ہی اس نے جوش میں آ کر میری چیڑے کو دبایا، میں نے ہلکی سی سسکاری لی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا شور نہیں کرنا ورنہ تمہاری نند کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اٹھنا نہیں، میں کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور میرے جسم پر روشنی ڈالتے ہوئے بولا میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں سے ملا دیے۔ میں بھی گرم تھی، لیکن تھوڑی سی بناوٹی ضد کرنے کے بعد اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس دوران اس کا ٹراؤزر نیچے کر کے اس کا طوطا ہاتھ میں لے کر سہلانے لگی۔ اس نے مجھے ساتھ دیتا دیکھ کر جلدی جلدی خود بھی بے لباس ہو گیا اور مجھے بھی بے لباس کر دیا۔ اب میں پوری طرح بے لباس ہو گئی تھی۔ پھر پیار کیا۔ اس کے بعد مالٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ میں اس کا سر زور زور سے دبا رہی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ یوں ہی پیار کرتے کرتے نیچے جانے لگا اور پھر چڑیا پر ہونٹ رکھ دیے۔ میں لذت اور شدت سے پاگل ہو رہی تھی کہ اس نے میری ٹانگیں اٹھائیں اور اپنا طوطا میری چیڑے کے درمیان رگڑنے لگا۔ میں نے اسے کہا اور کتنا تڑپانا ہے، جلدی کرو۔ سلطان نے پورے جوش میں اپنا طوطا میری نازک چیڑے پر رکھ کر دبایا اور اندر جانے دیا۔ جب پورا طوطا میری چیڑے میں چلا گیا تو وہ جھک کر مجھے پیار کرنے لگا اور ہم دونوں مزے سے میچ کھیلنے لگے۔ سلطان جوش میں آ کر بہت زور زور سے میچ کھیلنے لگا۔ میں نے جوش میں سلطان کے ہونٹ کو کاٹ لیا اور وہ فوراً ہٹ گیا، لیکن اس نے اپنا منہ میرے مالٹوں پر رکھ دیا اور باری باری دونوں مالٹوں کو کاٹنے لگا۔ درد سے میں کرہا رہی تھی، وہ زور زور سے کر رہا تھا۔ میں فارغ ہو گئی اور وہ بھی قریب ہی تھا۔ میں نے کہا پانی اندر نہ نکالنا، تو اس نے کہا کیا ہوتا ہے، 3 تو پہلے سے ہیں، 1 میرا بھی ہو جائے گا۔ اور اس نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ 1 گھنٹے تک میچ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد سلطان میرے اوپر ڈھیر ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے کہا بس تھک گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو 1 ٹرپ اور لگانا ہے۔ میں نے کہا پاگل نہ بنو، ابھی 2 راتیں اور بھی ہیں۔ لیکن وہ میرے جسم کا مزہ لے چکا تھا، کہاں رہ سکتا تھا۔ ہم نے پھر سے پیار کیا اور اس نے میرے مالٹوں کو باری باری پیار سے اور زور زور سے چوسا اور پہلے کی طرح پورے جسم پر پیار کرنے کے بعد اس نے مجھے الٹا کر دیا۔ میرے پیچھے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں پیار نہ کیا ہو۔ پھر اس نے اپنا طوطا میری چیڑے پر رکھ کر سیٹ کرنے لگا تو میں نے پکڑ کر چیڑے پر رکھ دیا اور اس نے اندر داخل کر دیا۔ پھر میرے اوپر لیٹ کر کچھ دیر ایسے ہی میچ کھیلتا رہا اور پھر ہر طرح سے میری پوزیشن بنوا کر مزے لیتا رہا۔ کافی دیر ایسے ہی کرتا رہا، پھر خود صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے کہا میں نے تمہیں مزے دیے، اب تمہاری باری ہے، اب تم مجھے مزے دو۔ وہ لیٹ گیا، اس کا طوطا کھڑا تھا۔ میں نے پکڑ کر اپنی چیڑا کے اندر سیٹ کیا اور اوپر نیچے ہو کر اسے مزہ دینے لگی۔ اسی طرح 2 گھنٹے تک ہم مزے سے میچ کھیلتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو وہ میرے اوپر لیٹ گیا اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہم دونوں اتنے تھک گئے تھے کہ صبح جب میری نند نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری آنکھ کھلی اور ہم اسی حالت میں تھے جیسے رات کو سو گئے تھے۔ میں نے نند کو آواز دی کہ میں آتی ہوں اور سلطان کو بھی اٹھایا۔ سلطان مجھے پیار کرنے لگا۔ میں نے بھی بھرپور پیار کیا اور پھر کہا کپڑے پہن لو اور گھر جاؤ، کسی کو شک نہ ہو جائے۔ ہم نے کپڑے پہنے اور جاتے ہوئے سلطان نے 2-3 بار زبردست پیار کیا اور مجھے پیچھے والے خزانے کو دباتے ہوئے کان میں کہا رات کو تیل ضرور رکھ لینا، پیچھے والے خزانے سے بھی مزے کریں گے۔ بہت مشکل سے اس کو بھیجا اور باہر گئی تو نند نے حال پوچھا۔ میں نے کہا بس تھک گئی تھی اور رات کو دیر سے سوئی تھی تو اس لیے، اور پھر نہا کر تیار ہو گئی اور کام کاج میں لگ گئی، لیکن رات کا
شدت سے انتظار ہے کہ کب رات ہوگی اور پھر مزے کریں گے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔